تو عرب میں کسی کے پاس نہیں. عباس ہوا سے زیادہ تیز گھوڑے کو دوڑاتے اور پنجے کے بل کھڑا ہو جاتے. گھوڑا پیروں کے بیچ سے نکلتا, سامنے والے دشمن کے سینے پہ پیر مارتا. امیر سے لے کے میر مونس تک کا ذمہ دار میں. عباس نے جب میدان جنگ میں یہ فن دکھایا, اچھے اچھوں کے ہوش ہوئے. عباس کے گھوڑے نے پیر اٹھایا, زیرہ توڑی, سینے کی ہڈیاں توڑی, دل کو پانی بنایا, پشت کی ہڈیاں توڑی, گھٹنے تک عباس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا. عباس نے آگے کہا شاباش, ارے جو گھوڑا عباس سے شاباشی لے لے. فوج نے حیران ہو کے کہا جب رہوار ایسا ہے اللہ جانے سوار کیسا ہو. اس کے بعد میرے غازی ایک جست میں گھوڑے پہ سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد فوج کا چکر کاٹا. اب اگر صرف اللہ سمجھ گئے نا تو برسوں خوش ہونے کے لیے کافی ہوگا. چکر کاٹا, ابھی مہمانہ میں تھے, لمحوں میں میں سرا ہوں, پھر ماتم میں لزوم قدوم لمحوں میں. پتہ ہے فوجی کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی عباس میرے پاس تھا, ابھی لفظ تھا ختم نہیں ہوا تھا, پھر عباس وہی تھا, پھر عباس وہی تھا. میں گھر والا کہہ رہا تھا کہ عباس میرے پاس تھا, ابھی لفظ تھا ختم نہیں ہوا تھا کہ پھر عباس وہی تھا. بھائی یہاں پہ 500 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ, اگر اسے میں ہاف کر دوں تو انسان کنڈسٹڈ ہو کے سانس نہیں لے پائے گا, مر جائے گا. عباس نے کیا کیا؟ گھوڑا چاروں طرف فوج کے دوڑانا شروع کیا. فوج سمٹتی گئی, عباس دوڑاتے رہے, فوج سمٹتی گئی جا رہی ہے, سمٹتی گئی جا رہی ہے, سمٹتی گئی جا رہی ہے. ایک مرتبہ عباس نے اپنے گھوڑے کو ہٹایا, 2000 بندے گرے اور مر گئے. عباس نے مسکرا کے کہا دیکھو یہ آداب ابو ذر ہے, ہم اگر تلوار نہ لے تو بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں مارنے کی تلوار کے ذریعے. ہم اگر زبان سے کہہ دیں موتو مر جاؤ تو تم مر جاؤ گے, اس لیے کہ ساری کائنات کو ملک الموت بانٹتا ہے اور ملک الموت خادم ہے علی کا. عباس بیٹا ہے علی کا, عباس بیٹا ہے علی کا. بس یہی سے ربط مسئلہ ہے. عباس بیٹا ہے علی کا. میرا غازی جب نکلا تھا 2 تلواریں, 2 زرے, 2 نیزے لے کے نکلا. ایک جملہ کہا میرے مولا حسین نے کہ اگر عباس اس انداز میں چلے گئے تو کربلا صبر نہیں پائے گا. بلایا عباس, سامان جنگ اور لینا ہے تو لے لو, لیکن بس اتنا یاد رکھنا تم یہاں جتنے مارو گے زینب کو کوفہ اور شام میں اتنا بدلہ دینا پڑے. مسائل کوئی پہاڑ نہیں ہوتا, تصور شرط ہے. 4 مصروں سے ہمیشہ آغاز کرتا ہوں کہ جب کسی کا کوئی مر جاتا ہے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے. جب کسی کا کوئی مر جاتا ہے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے. ہائے کتنی غریب ہے زہرا, پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہے. الحمدللہ خدا کو کس غم مولا سوائے ہنسی شہر. عباس تمہیں جتنا مارنا ہے مارو, لیکن اتنا یاد رکھنا تم یہاں جتنے مارو گے کوفہ و شام میں زینب کو اتنا بدلہ دینا پڑے. بس تلوار نکال کے عباس نے رکھ دی, نیزہ رکھ دیا اور اشتیا کی طرف منہ کر کے کہا تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو لیکن میری آقا زادی کو ایک بھی پتھر نہ مار. ایک بھی پتھر نہ مارنا میری آقا زادی کو. تمہیں خبر نہیں میرے بابا علی نے کس ناز سے پالا ہے میری آقا زادی کو.
فرمایا میں ہمیشہ یہاں سے سرکار بتانا شروع کرتا ہوں کہ مختار کے دربار میں ایک ملعون پکڑ کے لایا گیا جس کا نام ہے ابن خلیق. عرب میں سخت دل مشہور تھا. اس سے مختار نے پوچھا ابن خلیق تو بھی کسی جگہ رویا ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک مقام ایسا ہے جہاں میں پھوٹ پھوٹ کے رویا. کہا جب خیام میں اکبر اور اصغر کے علاوہ کوئی نہ رہ گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک علمدار ہے اور ایک سردار ہے. سردار یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میدان جنگ میں جانے دو. عباس کمر میں باہیں ڈال دیتے ہیں آقا اگر آپ چلے گئے سکینہ کس کے سینے پہ سوئی. اور عباس جانا چاہتے ہیں تو سید الشہداء کمر میں باہیں ڈال دیتے ہیں عباس اگر تم چلے گئے زینب کی رضا کا کیا ہوگا. مولا کے کرم سے آپ کی اس نیازمت کو 9 مرتبہ کربلا مولا کی زیارت نصیب ہوئی. ایک مرتبہ ایسا اتفاق تھا جب سرکار غازی کی اصل قبر میں نے دیکھی. جب میں قبر دیکھ رہا تھا تو میں نے یہ دعا کی تھی کہ معبود میری روح میرے جسم کو چھوڑ دے تو بہتر ہے. میں آپ سے بتاؤں رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہوگا. کربلا میں سب سے طویل القامت ہے عباس اور سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی. کربلا کے سب سے طویل القامت شخص کا نام ہے عباس اور سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی. کسی کے بازو کٹ جائے تو اس کے قلب پہ اثر نہیں پڑتا. قبر اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے لیکن میں نے علماء کا جملہ یہی دیکھا ہے قطعو یدیہ ورجلیہ. عباس کے بازو بھی کاٹ ڈالے گئے تھے عباس کے پیر بھی کاٹ. العظمت للہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سید الشہداء سوائے غم سرکار بابو ربائی. سب سے چھوٹی قبر سرکار وفا کی. میں دیکھ کے بہت حیرت میں تھا اے غازی تیری قبر اتنی سی. جب میں نے علماء کا جملہ دیکھا کہ قطعو یدیہ عباس کے بازو بھی کٹ گئے ورجلیہ عباس کے پیر بھی کٹ گئے تھے. میں زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا لیکن بس 3-4 جملے مجھے پڑھنے ہیں. اسے توجہ کے ساتھ سن لیجیے غصے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا. کبھی یہ سوچ کے نہ رویا کیجیے کہ برابر والا میری آواز سن کے کیا کہے گا بلکہ یہ سوچ کے رویا کرے اللہ جانے کس کے پہلو میں مولا سجاد بیٹھے لہو رو رہے. سر و سینہ پیارا نہ کیا کیجیے. حسین کے غم میں عباس کے غم میں سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کیجیے ارے آپ کو پتہ نہیں عباس کون ہے. زینب نے علی کی شہادت پہ اپنے آپ کو یقین نہیں کہا. جب عباس گھوڑے سے گرے زینب نے کہا بھیا آج میرا سہارا ختم ہو گیا آج میں بے آسرا ہو گیا. جس انداز میں عباس چلے یہ تذکرہ مجھ سے نہیں کیا جا سکتا. بس یہ جان لیجئے کہ میدان جنگ میں پہنچے عباس کو فوج اشریہ دیکھتی رہی اور رستہ دیکھتی رہی. فرات میں عباس کے گھوڑے نے قدم ڈالا عباس نے پانی بھرا. 3-4 جملے میں نے وعدہ کیا مسائل کے پڑھنے پانی بھرا. مشکیزے میں پانی لیا لے کے چلے. ایک ہاتھ میں علم دوسرے میں گھوڑے کی لگام. فوج اشریہ نے نیزوں کی دیوار بنا دی تھی. یہ جملہ بزرگ سمجھ سکتے نیزوں کی دیوار بنا دی تھی. عباس نے سینے سے نیزے کی دیوار توڑی. اللہ جانے آپ نے کیسے برداشت کر لیا. ارے علی اکبر کے سینے میں ایک نیزہ لگا آپ اتنا روتے ہیں. عباس نے سینے سے نیزے کی دیوار. لیکن میرا قاضی پڑھتا چلا جا رہا. لکھا یہ کتنے تیر پڑے تھے کہ بدن ساہی کی طرح ہو گیا. لیکن عباس روکا نہیں. بازو کٹ گئے عباس تھمے نہیں. نجم الحسن کراوی ذکر العباس میں لکھتے کہ ایک پرزے گرا اتنا سخت پڑا تھا کہ عباس کا مغز سر نکل کے کاندھے پہ آ گیا تھا. میرا پڑھ دینا آسان تھا آپ کا سن لینا آسان
ایک مرتبہ غازی بڑھتا چلا جا رہا ہے، مشق کو چھپائے ہوئے جیسے عالم گرمی میں کوئی ماں اپنے بچے کو چھپاتی ہے نا، ویسے میرے غازی نے مشکیزہ چھپایا ہوا کہ ایک سنسناتا ہوا تیر آ کے مشکیزے میں لگا، عباس کی امیدیں پانی ہوئی، عباس نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پانی بہتا، اب پانی نہیں بہتا، عباس کے بدن کا لہو بہا۔ دونوں ہاتھ کٹے، عباس کو کوئی اثر نہ ہوا، سب پہ گردے لگا، گردے گرا لگا، عباس نے توجہ نہیں کی۔ جب مشق سکینہ چھڑا نا، اور ادھر خیمے میں کیا حال ہے، جناب سکینہ نے ہر بچے کو چھوٹا چھوٹا کوزہ دیا ہوا ہے، یہ لو بچوں یہ کوزہ سنبھالو۔ بچوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی پانی آئے گا، کہا اب کے میرا چچا گیا ہے، اب کے ضرور آئے گا۔ اب ہوا کیا، آگے آگے سکینہ، پیچھے پیچھے پورے بچے، بی بی سکینہ کہتی ہیں الاتش، بچے کہتے ہیں یا عباس، الاتش یا عباس، الاتش یا عباس، الاتش یا عباس۔ ایک مرتبہ سکینہ کی لرزتے ہوئے لمبے نگاہ پڑی، ارے کمر پکڑ کے بیٹھی، اے بچوں دعا کرو۔ اے بچوں دعا کرو، میرا عقل سلامت ہے۔ علی کو بھی بائیں طرف آ رہا تھا، کبھی بائیں طرف، بی بی دعا کروا ہے، بس سن لے نازی کو۔ ایک مرتبہ جب سارا پانی مشکیزے کا بہ گیا، عباس نے گھوڑے کے کان کے قریب لب رکھ کے کہا اشہد مجھے خیام سے اتنی دور لے چل کہ میرے کان میں سکینہ کے الاتش کی آواز نہ آئے، اشہد مجھے خیام سے اتنی دور لے چل کہ میرے کان میں سکینہ کے الاتش کی آواز نہ آئے۔ جیسے ہی اچھل نے آوازیں سنی، بس خیام سے دوسری آواز آئی، اشہد اے عباس کو دور نہ لے جانا، حسین کی کمر ٹوٹ، حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ سوال ہو سکا، میرا راجی توڑتے ہوئے گھوڑے سے گرا۔ میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو کس چیز کے ذریعے اپنے آپ کو سہارا دیتا ہے؟ ہاتھوں کے ذریعے نا۔ اللہ اللہ، جب عباس گھوڑے سے گر رہے تھے، عباس کے شانہ قلم ہو چکا تھا، اب عباس گھوڑے سے زمین پہ آنے والے تھے، امام حسین نے جنت البقیع کا روک دیا، اے اللہ ایک آواز آئی، میرے لال حسین کا رانا، ارے فاطمہ کو پھیلا ہے۔ الحمدللہ، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے جس قیمتی فطرے کے لیے حسین کمر سنبھالے ہوئے ٹوٹ گئی ہے نا، ہاتھ رکھے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بس 1 یا 1.5 منٹ مجھے اور پڑھنا ہے۔ حسین کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی تو بتائے میرا عباس کہاں ہے، کوئی تو بتائے میرا عباس کہاں ہے، کوئی تو بتائے میرا عباس کہاں ہے۔ ایک شانہ ملا، اٹھایا ہاتھوں سے لگایا، چوما، پھر رکھ لیا، پھر آگے بڑھے، دوسرا شانہ ملا، عباس کے قریب پہنچے، عباس نے سر اٹھا کے دیکھا، کہا واہ غربتا، ہائے میں غریب ہو گیا۔ اے نوجوانوں تم سے بھی کمی نہ کرنا، ہائے میں غریب ہو گیا۔ حسین نے کہا عباس تم غریب کیوں ہوئے؟ کہا تھا اس سے پہلے جب آپ آتے تھے میں کھڑا ہو کے تعظیم کر رہا تھا، ہائے آج عباس کھڑا، آج عباس کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بس سر زمین پہ رکھ لیا غازی نے، آنکھیں بند ہوئی غازی کی۔ حسین 2 زانوں بیٹھے، عباس کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا۔ درد مند دل سے بس ایک سوال ہے، جس کا مغز سر کاندھے پہ آ گیا تھا، اس کا سر حسین نے اٹھایا کس طرح؟ اس کا سر حسین نے اٹھایا کس طرح؟ اللہ جانے کس انداز میں اٹھا کے حسین نے زانوں پہ رکھا۔ زاروں قطار رونے لگے، عباس کی آنکھیں بند تھی، عباس مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ ایک مرتبہ حسین نے ایک فقرہ کہا جو
हुसैन अब्बास को संभाले हैं। रिवायतों में मिलता है कि 1200 से ज़ायद तीर लगे थे मेरे गाजी के बदन पे, तलवारों के जख्म लगे। क्यों इतने जख्म लगे पता है? शिमर ने ऐलान कर दिया कि बद्र से लेकर नहरवान तक का अली से जिसको जो बदला लेना है, अली की तस्वीर जमीन पे आ गई है। भागी हुई फौजें सिमटी, किसी ने तीर मारा, किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने तलवार मारा। हुसैन की कमाई मैदान करबला में लुटती रही, हुसैन की कमाई मैदान करबला में लुटती रही। अब हुसैन आए, सन संभाला, भैया अब्बास जब तुम्हारी हालत है तो मिसरे मुझे पढ़ना है बस। हवाला इन मिसरों का चाहिए तो जिक्रुल अब्बास देख लेना। किस कर्ब से नौजवानों, जब जब ये मिसरे याद आएंगे ना तब तब आप गिरिया करेंगे। किस कर्ब से कोई आहिए तकरीर निकाले, किस कर्ब से कोई आहिए तकरीर निकाले। मैं बचपन से सुनता चलाया तीर के बारे में, तो अब्बास के हाथ में पैबस था, लेकिन जब मैंने तहरीर की 2 मिसरों के बाद तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किस कर्ब से कोई आहिए तकरीर निकाले, एक आंख से शब्बीर ने 10 तीर निकाले। किस कर्ब से कोई आहिए तकरीर निकाले, एक आंख से शब्बीर ने 10 तीर निकाले। हाय ज़हरा का लाल, किस अंदाज में तीर निकाला होगा न कोई पढ़ सकता है न कोई सुन सकता है। बस एक फिरा सुन लो, अब्बास जिस हालत में तेरा लाशा है, अगर खैमे में ले जाओ तो ज़ैनब मर जाएगी। बस आखिरी फिक्रा है जी, उससे में कमी न करना। अगर इस हालत में ले गया तो ज़ैनब मर जाएगी, अगर छोड़ देता हूं तो सकीना मर जाती। गुरबत हुसैन आपने महसूस नहीं किया? अब्बास अगर इस हालत में ले गया ज़ैनब मर जाएगी, अगर छोड़ देता हूं तो सकीना मर जाती। अब्बास मैं क्या करूं? मैंने मौला गाजी ने कहा भैया